جس امام کا آپ تعارف اور ان کے گویا بارے میں مختلف پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ امام اس وقت امید جہان ہے۔ سبحان اللہ یعنی پوری دنیا میں اس کرونا وائرس کے بعد خاص طور پر بہت سارے لوگ اس پہلو پر غور کر رہے ہیں کہ آخر وہ نجات دہندہ وہ شخصیت کہ جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، وہ کب تشریف لائیں گے اور اس کے آنے کے دنیا میں کیا کیا علل و اسباب ہوں گے اور ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں کہ جو پوری ہوئی ہیں، کچھ پوری ہونی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا ہے، جس کا ترجمہ قرآن مجید جو کہ میرے خیال میں تاج کمپنی کا ہے، اس میں لوح محفوظ کیا گیا۔ جی، مگر اگر میں سوال یہ کروں جرات کرتے ہوئے قبلہ کعبہ پروفیسر انور زئی صاحب جو انتہائی ماہر شخصیت ہیں علوم دینوی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، کہ امام مبین ایک ایسا جامع لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ جو اپنے اندر بہت ساری معنائیں رکھتا ہے۔ بے شک بعض مفسرین نے امام مبین سے مراد قرآن مجید لیا جی جی کہ خود قرآن مجید امام مبین ہے، اور بے شک قرآن مجید میں کیونکہ پوری کائنات کا علم ہے، لہٰذا یہ امام مبین کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں پوری کائنات کا علم ہے، خشک و تر کا علم ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ قرآن مجید ہی کی سورہ رعد کی ایک آخری آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل، کہہ دو میرے حبیب، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بے شک اس کا مطلب ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ امام مبین ہوگا۔ واہ کیوں؟ اس لیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا۔ دوسرا ترجمہ جو آپ نے کیا اس میں کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں جمع کیا، تو اگر بخاری شریف کی دوسری جلد میں اور تمام علماء نے شیعہ سنی بغیر کسی اختلاف کے اس روایت کو اپنی کتابوں میں درج کیا کہ صرف 4 دن کے تھے امام حسن علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی کی گود میں تھے، اور بخاری شریف کا جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اس گھرانے کی کنیز بی بی ام ایمن نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اے آقا زادی، یہ آپ کے لال مسلسل آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ یہ میرا لال میری گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو بتائیے جو علی امام مبین ہے، جو قرآن مجید کا علم بھی رکھتے ہیں اور گواہ رسالت بھی ہیں، وہ حسن علیہ السلام جو ان کے فوراً بعد امام مبین ہے کہ جو ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ امام مبین ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ایک سلسلہ بیان فرمایا، اگر میں نیچے سے اوپر جاؤں تو سب سے اس وقت جو امید جہاں ہیں، جن کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، جن کے آنے سے دنیا عدل و انصاف سے پر ہوگی، اور میں بھی آپ کو وہ علامتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو ان کے ظہور سے پہلے ہونی ہیں۔ ٹھیک ہے، 228 علامتیں، 228 اچھا، ان علامتوں کو ہم جب بیان کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ علامت بھی موجود ہے اچھا جو آج کی وبا ہے۔ چلیے سرکار اس پہ میں آتا ہوں، آپ پہلے تعارف کروا دیجیے جی حضرت۔ تو میں نیچے سے چل رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام حضور پاک کے نام پر ہے، اور اس غیبت کبریٰ میں اصل نام لینے کی منع ہے۔ جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ آپ ان کے، اور حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب امام مبین ہے، ان کے بعد ان کے لال امام حسن علیہ السلام امام مبین ہے، اور اس کی کیونکہ آپ نے آیت ایسی پڑھی تو اسی پہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، یہ تمام تفاسیر میں ہے، عمدۃ البیان تفسیر، انوار النجف اور بہت ساری تفاسیر میں شیعہ سنی، کہ صحابہ کرام نے اس وقت سوال کیا سرکار یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ
कि इन्ना नाहनु नुहील मौता, बेशक अल्लाह मुर्दों को जिंदगी देगा, वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और आमाल को भी लिखते हैं, आसार को भी लिखते हैं, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। ये इमाम मुबीन कौन है? तो हुस्न इत्तफाक समझें या राज इलाही समझें, उस हुजरे में मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। सरकार ये जवाब देना चाहते थे कि एक पैर अंदर था, एक पैर बाहर था मौला अली अलैहिस्सलाम। तो आपने हाथ का इशारा करके फरमाया ये आने वाला इमाम मुबीन। अल्लाह। फिर सहाबा किराम ने, क्योंकि जाहिर मैं आपकी बेचैनी को देख रहा हूँ, सवाल का जवाब लंबा हो गया, कि इमाम सरकार से पूछा इनके बाद कौन है? का इनके लाल हसन अलैहिस्सलाम। का उनके बाद कौन है? का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनके बाद कौन है? अली इब्न हुसैन। उनके बाद कौन है? मोहम्मद इब्न अली। उनके बाद कौन है? जाफर इब्न मोहम्मद। उनके बाद कौन है? मूसा इब्न जाफर। उनके बाद कौन है? अली इब्न मूसा। उनके बाद कौन है? मोहम्मद इब्न अली। उनके बाद कौन है? अली इब्न मोहम्मद। उनके बाद कौन है? हसन इब्न अली। और उनके बाद कौन है? हुज्जत यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम इब्न हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तो ये एक सिलसिला है, नसब है जो इमाम मुबीन का है। और आज दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि हुजूर पाक की हदीस है, ठीक है, कि मेरा आखिरी उस वक्त ज़हूर करेगा जब दुनिया जुल्म जोर से पुर हो चुकी होगी और वो अदल इंसाफ